سوال تھا ایک حدیث سے متعلق۔ ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں یہ 5 کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اہل جنت میں سے شمار کرے، وہ جنتی ہو جائے گا جو یہ 5 کام کرے۔ پہلا کام ہے من عاد مریض، جو کسی بیمار کی عیادت کرے، تیمارداری کرے، تو یہ ایک عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ شہید جنازت، کسی جنازے میں شریک ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ صام یومن، کہ اس دن روزہ رکھے۔ اور چوتھا یہ کہ راح یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن جلدی سے جمعہ کی نماز کے لیے پہنچے، سویرے پہنچے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ اعتق رقبۃ، کہ کسی غلام کو آزاد کر دے۔ تو جو شخص یہ 5 کام کرے گا ایک دن میں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت والوں میں سے شمار کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 5 کام، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، روزہ رکھنا، اور جمعہ کے دن جلدی پہنچنا، اور غلام کو آزاد کرنا، یہ 5 کام ایک دن میں مرد حضرات تو کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی۔ تو اس حدیث پر عورتیں کیسے عمل کر سکتی ہیں؟ تو یہ سوال تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہے کہ جو عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ جیسے پہلا عمل ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا، تو یہ عورتیں بھی بیمار کی عیادت کر سکتی ہے، تو اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے جنازے میں شریک ہونا۔ یہاں پر حدیث کے الفاظ ہے جنازے میں شریک ہونا، جنازے کی نماز پڑھنا یہ نہیں ہے۔ تو جنازے میں شریک ہونا، عورتیں بھی جنازے میں شریک ہو سکتی ہیں۔ کسی جو ہے عورت کا ہی انتقال ہو گیا ہے تو اس کے کفن دفن میں شریک ہو جانا، یا یہ کہ گھر والوں کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی جنازے میں شریک ہونا ہے۔ اور اگر جنازے میں شریک ہونے سے مراد نماز پڑھنا ہی اگر مراد ہو تو تب بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے، خاص طور سے جہاں پر عورتوں کے لیے انتظام ہوتا ہے جنازے کی نماز کے پڑھنے کا۔ عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، ہاں البتہ اس کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ تو جن جگہوں پر انتظام ہوتا ہے وہاں پر اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حرمین شریفین میں، وہاں پر ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے، اور عورتیں بھی وہاں پر شریک ہوتی ہیں، عورتیں بھی وہاں پر جنازے کی نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو لہٰذا اس عمل کو بھی عورتوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا عمل ہے روزہ رکھنا، یہ بھی عورتیں رکھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا عمل ہے جمعہ کے دن سویرے آنا، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے آنا۔ تو کیا جمعہ کی نماز کے لیے عورتیں آ سکتی ہیں یہ نہیں آ سکتی؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ دیکھیے حدیث پاک میں مسجد میں عورتوں کے آنے کی ترغیب نہیں ہے۔ ترغیب یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، یا گھر کے بھی اندر کے کمرے میں، اندر کے حصے میں جو جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کچھ عورتیں مسجد آنا چاہتی ہیں اور مسجد میں ان کے لیے انتظام ہے، اور جو شریعت نے شرائط بتائے ہیں، یعنی باپردہ آئے، کوئی زینت کے ساتھ نہ آئے، خوشبو لگا کر نہ آئے، اس طرح کی تمام چیزیں ہیں، اگر ان شرائط کے ساتھ اگر عورتیں مسجد میں آتی ہیں جبکہ مسجد میں ان کے لیے انتظام بھی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس فضیلت پر وہ عمل کر سکتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حرمین شریفین میں عورتوں کے لیے الگ انتظام ہے، تو لہٰذا یا یہ کہ جن جگہوں پر، جن مساجد میں عورتوں کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے تو وہاں پر اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اور پانچواں عمل ہے غلام کو آزاد کرنا۔ تو غلام آزاد کرنا، اس وقت کے زمانے میں تو کوئی غلام باندیاں نہیں ملتی ہیں، لیکن اس وقت میں غلاموں کے آزاد کرنے سے مراد ہے بے قصور قیدیوں کو آزاد کرنا۔ تو اس وقت بھی، جیسے اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس میں بے قصور مسلمان نوجوانوں کو، اور خاص طور سے پڑھے لکھے نوجوانوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ تو ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے قوم ہونے کی حیثیت سے، ایک امت ہونے کی حیثیت سے، کہ ان کو چھڑانے کا انتظام کریں۔ تو یہ 5 کام ہو گئے۔ ان 5 کاموں کو مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اور بہت بڑی بات ہے کہ جو شخص ان 5 اعمال کو ایک دن میں کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت والوں میں شمار کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔